جو دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز سکھائی. اور اس کا علاوہ تو ایک میری آپ سب بچیوں سے آپ کے اساتذہ سے گزارش ہے، نماز نہ چھوڑو، یہ ہماری پہچان. قضا ہو گئی کوئی بات نہیں، بعد میں کر لیں. رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سو، تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5 کی توفیق نصیب فرما دے. اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی. اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا، 7 آسمان پار کر کے. پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار، دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریا عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت، تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام، 6 آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام. یہ سب استقبالیہ جماعت تھی. جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت. 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام. وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا، کائنات کا بارڈر، اینڈ آف دا یونیورس، اینڈ آف دا یونیورس. اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے. وہاں جا کے جبریل کہنے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب آپ کو لے جائے. آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب یا اللہ کا نبی جانتا ہے. تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے. پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور وہ وجد میں ہے، رقص میں ہے، مستی میں ہے، شوق میں ہے، کوئی آ رہا ہے. آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں. میرے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب نبی، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. میرے رب، میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا بول سب تیرے لیے، میری ہر بندگی تیرے لیے، وہ جانی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، سب تیرے لیے. اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک ایھا النبی. السلام علیکم نہیں، علیک. صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کر رہا ہے. علیکم میں تھا ہوتا آپ سب کو نہیں، صرف آپ کو. اے میرے محبوب، آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے. آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں. پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ. انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہ اچھا یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے، آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ، پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علینا، میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے. کیا نبی اللہ نے دیا، سبحان اللہ. آپ نے فوراً امت کو شامل کیا. السلام علینا، یا اللہ ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام ہو، پوری امت پر تیرا سلام ہو. وہاں جو تحفہ دیا، بہت سی باتیں ہوئیں. ایک حدیث سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا ہوں. آپ نے عرض کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داؤد کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے. فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. اچھا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. آپ کو میرا ساتھ مل گیا، آپ کو میرا قرب مل گیا. لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو. اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر تو اس کا
نام کی پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ لگ جاتی ہے۔ جب وہ سال 2 سال 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے، یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا، ایک نبی آئے، ان کے نام کی پلیٹ لگی، وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا۔ جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی، اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے، تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی، قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا، اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے گا، جدا نہیں۔ پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا، وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا۔ اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو ہیں؟ محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں ہے۔ جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے نا، با تا ثا جیم چے زال زا شین ضاد ضا غین فے قاف نون، یہ کمزور ہیں، اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں، کہ ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا، یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا، خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو، لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں، ذالکم اللہ ربکم الحق اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے، تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے، تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر۔ اب دوسری مناسبت، اللہ 4 حرف الف لام لام ہا، محمد 4 حرف میم ہا میم دال، احمد 4 حرف الف ہا میم دال، تو اللہ 4 محمد 4 احمد 4 حرف، یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے، اللہ کے 4 حرف، محمد کے 4 8، احمد کے 4 12۔ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے؟ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے۔ وہاں 50 نمازیں دیں میرے محبوب، آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں، اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر، رضا بر قضا، ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ سوال 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں، تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج، ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، حضور کیسی رہی ملاقات؟ کب 50 نمازیں ملی؟ کہنے کہ توبہ توبہ، کون پڑھے گا؟ اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لائیں۔ تو آپ چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے چھٹا آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا۔ واپس گئے، یا اللہ کوئی تھوڑی کر دے، خفف عن امتی، تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، ہم نے 5 ہی دینی ہیں، 45 معاف نہیں، اللہ کا 5 معاف، 45 لے کے واپس بھیج دیے۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں،
ہاں جی کتنی؟ کیا ہوا؟ کہا 5 معاف ہو گئیں۔ کہا نہیں یہ میں منت کرتا ہوں اب واپس جائیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، بہت زیادہ ہیں۔ پھر واپس اللہ نے پھر 40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف، تو 40 ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے کہا اچھا 5 معاف، تو 35 ہو گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا سبحان اللہ، آپ کی ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر دے، جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے سامنے، میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دیں۔ 35 یا رسول واپس، اللہ نے کہا چلو 5 اور کم، 30، پھر واپس انہوں نے بھیجا، پھر 5 اور کم، چلو میرے محبوب 25، پھر واپس چلو میرے محبوب 20، پھر واپس میرے محبوب 15، پھر واپس میرے حبیب 10، پھر واپس میرے حبیب 5 پہ آگئے۔ اب پہنچے، اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب کیا ہوا؟ کہ 5 رہ گئیں، کہ کوئی نہیں پڑھنے، سپیریئر دے لڑکے ہیں کوئی نہیں پڑھنی، ایک ہی پڑھیں گے وہ یہ ہاتھ آ گئی جمعے دی نماز، باقی ساریاں بخشوا لین۔ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ مراقبے میں تھے تو شیطان نا نورانی شکل میں آ گیا، میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں، جا آج سے تیری سب نمازیں معاف۔ تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی تھے پیران پیر، انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی، تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا؟ تو شیطان ہی لگتا، تانوں خواب وچ آ جاندا تسی ڈھنڈورا پٹوا دینا، شکر ہے نمازاں دی چھٹی ہو گئی، کم بن گیا نمازاں دی، رب نے آ کے آکھ دیتا ہے نمازاں دی چھٹی، یہ نہیں پتہ بھی شیطان آیا بیٹھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بہت زیادہ ہیں، نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئیں تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی؟ میں نہیں جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور وہ بھی باجماعت نہیں تھی، باجماعت ہمیں ملی ہے، ہمیں اذان ملی، ہمیں مسجد ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی، ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی، ہمیں نماز میں رکوع ملا۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، مسجد کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، نماز کے اندر رکوع کوئی نہیں، قیام سے سیدھا سجدہ، اور کھڑے ہو کر تسبیح پڑھو، تلاوت کوئی نہیں، چونکہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ ہمارا 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ میرے پڑوس میں ایک بچی، 5 بچوں کی ماں، 40 سال عمر، 5 بچوں کو لے کر اس نے 2 سطریں یاد کرنا شروع کی، اس نے 10 سال میں سارا قرآن یاد کر لیا۔ بچوں کی خدمت، خامند کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، اپنی خدمت، اور اس کے ساتھ وہ لگی رہی، 10 سال میں قرآن یاد سارا کر لی۔ اور اس کا الٹ بھی بتاؤں، میرے مدرسے میں میرا ایک شاگرد تھا سلیمان نام، آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، وہاں مدرسہ چلا رہا ہے۔ تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا، انہوں نے کہا استاد جی میں سناؤں گا۔ صبح بیٹھتا اور شام تک 1 سپارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا۔ اس نے 30 دن میں سارا قرآن یاد کر لی، صرف 30 دن میں۔ یہ میں آپ کو کہیں کی نہیں سنا رہا، کیونکہ میرے مدرسے کا قصہ ایسے میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے ساتھ۔ اس بچے نے صرف 30 دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو تراویح میں سنا دیتا، اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو، فر پورا یاد کر کے سنا دیتا۔ تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی، یہ آپ کی امت 5 کیسے پڑھے؟ آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں، میرے نبی نے زندگی میں، صحابہ نے، میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جسم کی بوٹیاں ادھڑ جائیں پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ روزے میں ہے مسافر ہو بعد میں رکھ لو، بیمار ہو بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی معافی نہیں بھائی۔ حج میں گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے ادا کر لو،
زکوٰۃ میں گنجائش ہے، آج فرض ہوئی ہے، اگلے سال کی 22 اکتوبر تک جب چاہو دے دو، لیکن نماز کا وقت آ گیا ہے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز۔ آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے، عجیب واقعہ یاد ہے، سامنے 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو، 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو، آپ نکلے تو وَلَهُنَّ غوا، انہوں نے بولنا شروع کیا اپنی زبان میں، تو آپ نے فرمایا بھائی تمہیں خبر ہے یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ نہیں، کہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ اللہ اللہ، یہاں تو مسلمان کی جیب کاٹ رہا ہے، گردنیں، چلو جیب کاٹنا تو چھوٹی بات ہے، گردنیں کاٹ رہے ہیں، ووٹ کیوں نہیں دیے، اڑا دو، 10 روپے پر ایک موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا جی نہیں چاہتا، لیکن ہمارا رزق یہی بکری ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ ایسا کریں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ہاں بولو بھائی، بولو بھائی، تو وہ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ تو پھر آپ نے کہا اچھا بھائی ایسا کرو، اچھا بھائی میرے صحابہ تم حفاظت کرو، اب بھائی بھیڑیوں کے جماعت تم اپنا داؤ لگا لیا کر۔ فرجعن ولہن غوا، وہ واپس روتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کام ہمیں بادل ناخواستہ کرنا پڑے گا۔ اب بھیڑیے پہچان گئے۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، ابو سفیان اور اخنس بن شریق حرم کی حد کے اوپر کھڑے ہوئے، بیت اللہ حرم کی حد، دور سے ایک ہرن کو دیکھا بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا چڑھا ہوا آ رہا ہے۔ ہرن دوڑتا دوڑتا حدود حرم کے قریب پہنچا تو بھیڑیا نے جمپ کیا اور اس کو پکڑنے کی پوزیشن میں آیا تو ہرن کے اگلے 2 پاؤں حرم کی حدود میں آ گئے، تو بھیڑیا نے اپنے پاؤں ایسے سکیڑ لیے یوں اور یوں پیچھے ہوا۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان کہنے لگا واہ عجبا، اوئی عجیب، یہ بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حدود حرم ہے۔ تو ایک دم بھیڑی ایسے سیدھا ہوا، کہا اعجب من ذالک، بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی، انہوں نے کہا اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا حبیب تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، تم جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ ابو سفیان کہنے لگے اخنس بن شریق سے ہوئے کسی کو بتانا نہیں تو سارے ہی کلمہ پڑ جائیں گے۔ جنہیں بھیڑیوں نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، ہے بے جان نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ آپ کی مجلس گرم تھی، ایک بدو گزرا، کہنے لگا یہ کس کی مجلس؟ کہا گیا یہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ اچھا۔ وہ واپس آیا۔ عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے، یہاں بھی گوہ کہتے ہیں، ایک جانور ہوتا ہے چھپکلی کے برے، گوہی کہتے ہیں، عربی میں ضب کہتے ہیں، گو شکار کر کے کھاتے۔ وہ شکار کر کے لائے ہوا تھا، اس کو رسی سے کھولا، کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے کہا میں ہوں۔ تو اس نے گوہ کو آگے پھینکا، وہ مردہ، کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الضب، جب تک یہ گوہ کلمہ تیرا نہ پڑھے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اب ایسے کھڑا ہو کہ مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا، جانور کہاں سے بولے گا؟ تو ایسے بڑے اکڑ کے کھڑا ہوا اور ایسے گو یوں پڑی ہوئی، آئے جس کی پکار پہ مردوں نے لبیک کہا، اس کی پکار پہ امت کو لبیک کہنا بھول گیا ہے۔ جھوٹ نہ بولنا، سارا مری جھوٹ پہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا، 100 میں 1 بھی زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ زنا نہ کرنا، اڈے قائم ہو گئے۔ شراب نہ پینا، اڈے قائم ہو گئے۔ ایک دوسرے پہ تلوار نہ اٹھانا، گردنیں نہ کاٹنا، آپس میں ایک دوسرے کو ذبح کرنے لگ گئے۔ آپ نے اس کو یوں دیکھا، یا ضب، اے گوہ، وہ تو ایسے مری پڑی تھی، اس نے پہلے سے آنکھیں کھولی،
پھر یوں گردن اٹھائی، پھر اپنے اگلے ہاتھوں پر یوں کھڑی ہو گئی، یوں یوں اتنا سینہ اٹھا لیا، ہائے ایک سب مجمع پہ ایک دم سناٹا چھا گیا، اور اس نے زور سے کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، میں حاضر، میں حاضر، میرے بھاگ جاگ اٹھے، میں تو آج بڑے نصیبوں والی ہوں کہ آپ نے مجھے پکارا، حاضر یا رسول اللہ، اور جو آپ کو نام دیا، جو نام دیا کمال کر دیا، یا زین من وافا یوم القیامہ، ہے قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے، قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے، قیامت کا دن بڑا ہیبتناک ہے، پر یا رسول اللہ جب آپ وہاں ہوں گے تو آپ کی برکت سے وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے گا، ہائے ہائے ہائے، ارے اس گوہ جتنا ایمان لے آؤ تو میرے دیش کو عزت مل جائے گی، ہمارے حکمران سے لے کر چپڑاسی تک اور ریڑھی والا تک اپنے حبیب اللہ کے حبیب کی غلامی کے سہرے ڈال لو، سہرے باندھ لو، ہار ڈال لو، اس کی غلامی پر فخر کرو اور اس کا نوکر بن کے دکھا دو۔ اللہ اقبال کی قبر روشن کرے، ایسا شاعر نہ میں نے اردو میں پڑھا، نہ عربی میں، نہ فارسی میں، نہ انگریزی میں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کے بن کے تو دکھاتے، وہ تو بن کے دکھا گیا، اس نے وفائیں کر دی، انہوں نے وفا کر دی، کوئی نبی ایسی امت سے وفا نہیں کر گئے جیسے میرے نبی وفا کر گئے۔ قیامت کا ہولناک منظر ہے، اور جہنم لائی آتی ہے، جو ابھی میں نے بات کہا، دن تو بڑا خوفناک ہے، آپ کی تو فعل خوبصورت ہو جائے گا۔ قیامت کا ہولناک منظر ہے، ماں بیٹا جدا ہیں، خامن بیوی جدا ہیں، بھائی بہن بھائی جدا ہیں، دوست یار جدا ہیں، ہے اور اتنے میں جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی، اس چیخ پر بڑے بڑے فرشتے اور بڑے بڑے انسان اور بڑے بڑے رسول، لا يبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جثى على ركبتيه ويقول یا رب نفسی نفسی، اس خوفناک چیخ پر ہر فرشتہ، ہر نبی، ہر انسان پکارے گا، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ ہم ٹھنڈے موسم میں بیٹھے، لیکن جگہ کی تنگی، مجمع کی زیادتی نے کتنا پسینہ پسینہ کر دیا ہے، اور سورج اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، یہ سورج اس دن سر پہ ہوگا، تن پہ کپڑا نہیں ہوگا، سر پہ کوئی رومال نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، زمین تانبے کی طرح قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اوپر سے جہنم کی تپش، حرارت، گرمی، چنگاڑ، چیخ، تو ہر انسان، کیا نبی کیا فرشت، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ بس میری جان بچا، کسی کا سوال نہیں کرتا۔ عیسیٰ بن مریم جیسے رسول فرمائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ بس میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا۔ طارق جمیل کو کون یاد کرے گا، یا طارق جمیل کسے یاد کرے گا؟ اس خوف کے عالم میں جب ابراہیم خلیل کہیں نفسی نفسی، موسیٰ کلیم کہیں نفسی نفسی، نوح نبی کہیں نفسی نفسی، عیسیٰ روح اللہ کہیں نفسی نفسی، یعقوب اسحاق کہیں نفسی نفسی، یوسف یعقوب کہیں نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم کہیں نفسی نفسی، موسیٰ یوشع ہارون کہیں نفسی نفسی، یحییٰ زکریا کہیں نفسی نفسی، سلیمان داود کہیں نفسی نفسی، ہود لوط صالح شعیب کہیں نفسی نفسی، آدم ادریس یوشع کہیں اور شیس کہیں نفسی نفسی۔ یہ میں نبیوں کی پکار بتا رہا ہوں، میری تمہاری کیا اوقات ہو گئی؟ اس وقت میں ایک درد بھری آواز آئے گی، واہ یا رسول اللہ، کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ ایک درد بھری آواز آئے گی، یا رب امتی امتی،
یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ آج تو ماں کہہ رہی ہے نفسی نفسی، باپ کہہ رہا ہے نفسی نفسی، بیٹا کہہ رہا ہے نفسی نفسی. یہ کون ہے؟ یہ آواز ہے جو امتی امتی پکار رہا ہے. خود بخود آواز بلند ہوگی تو نگاہیں اٹھیں گے، پھریں گے، دیکھیں گے کون کون کون. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشعل بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بلند ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے، پکار ہے. کیا پکار ہے؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. وہ تو محشر میں بھی نہ بھولے، ہم اس زندگی میں بھول گئے. کہتے میری اولاد، میرا حسن، میرا حسین، میری فاطمہ، میرا علی. کیا کہہ رہے ہیں؟ میری امت، میری امت. بیچ میں کوئی شرط نہیں لگا رہے. میری نیک امت، میری عالم امت، میرے تقوی والے امتی، میرے جنید بغدادی جیسے امتی، میری رابعہ بصری جیسی امت کی بیٹیاں عورتیں. نہیں نہیں، میری امت. شرابی، زانی، جواری، ڈاکو، قاتل، چور، اچکے، بدماش، ساری. ارے وہ تو تمہیں وہاں بھی نہ بھولا، تم نے اسے یہاں بھلا دیا. صرف نماز روزے کو تم نے اسلام بنایا، ساری زندگی آزاد ہو گئے. ہماری ایک تہذیب ہے جو میرا نبی لے کر آیا ہے. آج گوہ کہہ رہی لبیک و سعدیک، میں حاضر، میرے بھاگ کہ آپ جیسی ہستی نے پکارا. آپ کون ہیں؟ کہ قیامت کے خوفناک دن کو حسن ملے گا آپ کی طفیل. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان. ارے پڑھا کرو اپنے نبی کی زندگی. یہ صرف 12 دن جلسے جلوس کے لیے نہیں آئے. رسم و رواج سے اوپر آؤ، پیغام رسالت پڑھو سنو، پیغام کربلا پڑھو سنو، سیکھو، دین کو سیکھو. تمہیں پتہ چلے رسم و رواج کیا ہے اور دین کیا ہے، پیغام کیا ہے، رواج کیا ہے. ہے آپ نے کہا من تعبد، من تعبد. گوہ کس کی بندگی کرتی ہے؟ تیرا معبود کون ہے؟ گوہ ایسے من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. یا رسول اللہ، میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کے آگے مری والوں نے جھکانا چھوڑ دیا ہے. میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں. آگے من انا، من انا، میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ بدو ڈھیلا ہو چکا ہے، آنکھیں پھر رہی ہیں. میں کون ہوں؟ گوہ کا جواب سنو، کیا عالمانہ محققانہ. انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. سبحان اللہ. گوہ کو بھی پتا تھا کہ آگے جھوٹے نبی آنے والے ہیں، تو ایک ضرب لگائی، ایک مہر لگائی، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد ہر آنے والا جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا. وخاتم النبیین،
انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، میں یقین سے کہتی ہوں، قد، اس میں کوئی شک ہے نہیں، کوئی دوسری بات ہے نہیں، جو آپ کی غلامی اختیار کریں گے بس وہی کامیاب ہیں، اور جو آپ سے بغاوت کریں گے وہ ناکام ہیں، ہلاک ہیں۔ دنیا کا کیا ہے، یہ تو آنی جانی چیز ہے، کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے، کبھی ذلت ہے، کبھی عزت ہے، یہ تو آنا جانے لگا ہوا ہے۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، متدیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا۔